بس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام مال و متاع فقیروں کو لوٹا دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس کی تھی اور اس وقت تک سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو ان کے نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور یہ خیال کیا کہ یہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم اپنے گھر لے گئے۔ ترجمہ ہے، اور آپ کے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو اس کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتی، اور بطور فرزند کہ میں نے اسے پالا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمان کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچے کیے بادب کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے پوچھا، اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو اس کی قیمت دیے ہوئے بغیر نہیں کھا سکتے۔ حضرت ابراہیم نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی کیا قیمت چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے ابراہیم، اس بات سے اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ میں جبرائیل اور اسرافیل اور کئی دیگر فرشتوں کے نام لیے، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تیار کیا ہوا ہے کہ کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزے دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے ہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کریں، اور آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور بے وجہ بھوک اور فاقے سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جائیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک ہوگا، اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ بولی، ترجمہ، اے خرابی، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مہر ہے، اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے گھر پر۔ اے سائرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولی کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فلپور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی،
اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھل۔ اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن سے سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس میں میوے پھل بھی لگے اور تم نے بھی اس کو کھایا، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند ارجمند نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کے پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا چرچا چاروں عالم میں کیا جائے گا تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبود ان باطل سے منہ موڑ لیں۔